بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے کہ جب مصر فتح ہوا تو مصر والے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہماری قدیم عادت ہے کہ اس مہینے میں دریائے نیل کی بھیٹ چڑھاتے ہیں، اور اگر نہ چڑھائے تو دریا میں پانی نہیں آتا۔ اس مہینے کی 12ویں تاریخ کو ایک باکرا لڑکی کو لیتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی اکلوتی ہو، اس کے والدین کو دے دلا کر رضامند کر لیتے ہیں اور اسے بہت عمدہ کپڑے، بہت قیمتی زیور پہنا کر وہ ناؤ سوار کر اس نیل میں ڈال دیتے ہیں تو اس کا پانی چڑھتا ہے، ورنہ پانی چڑھتا نہیں۔ سپہ سالار اسلام حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فاتح مصر نے جواب دیا کہ یہ ایک جاہلانہ اور احمقانہ رسم ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو ایسی عادتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے، وہ باز رہیں۔ دریا نیل کا پانی نہ چڑھا۔ مہینہ پورا نکل گیا لیکن دریا خشک پڑا ہوا ہے۔ لوگ تنگ آ کر ارادے کرنے لگے کہ مصر کو چھوڑ دیں، یہاں کی بود و باش ترک کر دیں۔ اب فاتح مصر کو خیال گزرتا ہے اور دربار خلافت کو اس سے مطلع فرماتے ہیں۔ اسی وقت خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ آپ نے جو کیا اچھا کیا۔ اب میں اپنے اس خط میں ایک پرچہ دریا نیل کے نام بھیج رہا ہوں، تم اسے لے کر دریا نیل میں ڈال دو۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اس پرچے کو نکال کر پڑھا تو اس میں تحریر تھا کہ خط ہے اللہ کے بندے امیر المومنین عمر کی طرف سے اہل مصر کے دریائے نیل کی طرف، بعد حمد و صلاح کے مطلب یہ ہے کہ اگر تو اپنی طرف سے اور اپنی مرضی سے بہ رہا ہے تو خیر نہ بہ، اور اگر اللہ تعالیٰ واحد و قہار تجھے جاری رکھتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ تجھے روا کر دے۔ یہ پرچہ لے کر حضرت امیر عسکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا نیل میں ڈال دیا۔ ابھی ایک رات بھی گزرنے نہ پائی تھی کہ دریا نیل میں 16 ہاتھ گہرائی کا پانی چلنے لگا، اور اسی وقت مصر کی خشک سالی ترسالی سے گرانی ارزانی سے بدل گئی۔ خط کے ساتھ ہی خطہ کا خطہ سرسبز ہو گیا اور دریا پوری روانی سے بہتا رہا۔ اس کے بعد ہر سال جو جان چڑھائی جاتی تھی وہ بچ گئی اور مصر سے اس ناپاک رسم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔